أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا نبينا صلاة کرام علماء سبیل احتشام نام کلامی شکریہ اور دوستان گرامی قدر مجھ سے قبل براد اکبر ڈاکٹر عمران ثانی صاحب براد مکرم جناب مظہر علی تحموری صاحب یہ تمام ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کر چکی ہوں تو آپ کی درخواست پروگرام کو میں کوشش کروں گا کہ وقت میں ہی اپنی گفتگو ظاہر کے کائنات جو ہے اب جو توفیق عطا فرمائے اور بات کے جو سما ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شکر کروں گی عطا فرمائے. آج میں اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کا ذکر جناب صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کیا ہے اور خالق ارض و سما نے اپنے قرآن میں کیا. جناب سیدہ بطول سلام اللہ علیہا آپ کا نام نامی اس کے گرامی فاطمہ اور فاطمہ 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 سے نکلا ہے جس کا معنی یہ ہے ان قطع عن الدنیا الی اللہ جو دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائیں اسے فاطمہ کا فاطمہ کا ایک معنی ہے لغت کے اعتبار سے اب آپ جو دوزخ سے محفوظ ہیں مقررہ و منزہ اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی دوزخ کی آگ سے مقررہ و منزہ. اور دوسرا آپ کا ایک ٹائٹل لقب ہے آپ کا بطول. تو بطول جو ہے یہ باقاعدہ یقتل بدلن سے نکلا جس کا ایک سکیچ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. فرمایا وَقَتَّ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا دنیا سے کٹ کر جدا ہو کر اللہ کے لیے ہو جانا اس کو بطول کہا جاتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا اس ہستی مقدس کا نام ہے اس عظیم ہستی کا نام ہے جو توکل الی اللہ میں کامل تھی جو رجوع الی اللہ میں اکمل تھی اور عبادت گزاری میں کامل اور اکمل اور اس مقام ارتقا سے نکل کر مقام نقطہ کمال اور نقطہ عروج تک پہنچ چکی تھی کہ جو دنیا کی ہر آرائش اور ہر آسائش کو دل سے نکال کر خالصتاً اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے مولک محبت کو دل میں بسا اس لیے انہیں بطول کہا جاتا ہے. اور بطول اس کو میں اس لیے ایک اور معنی میں بیان کرتا ہوں. کائنات کے ارضی و سماوات میں 3 بطولیں ہیں. کتنی بطول ہیں؟ 3 بطول ہیں. ایک جناب مریم بطول ہے اور بطول کا ایک تیسرا معنی سنیں لغت کے اعتبار سے. بطول کا ایک لفظی معنی یہ بھی ہے کہ جو زنانہ عوارض سے پاک ہو عوارض زنانہ سے پاک اور صاف ہو. اس میں عورتوں کی وہ صفت جس میں مخصوص ایام آ جاتے ہیں اور عورت کو پاکیزگی اور طہارت میسر نہیں آتی جو ان عوارض سے پاک ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. یہ کائنات کے ارض و سماوات میں 3 بطولیں ہیں. ایک بطول جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے اور ان کا مقام خاص یہ ہے کہ خامد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے 3 گھڑیوں میں آپ نے بیٹا جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ پاک اور صاف تھی اس لیے انہیں بطول کہا جاتا ہے. اور دوسری بطول جنت کی حور ہے جو ہماری طرح کھاتی پیتی نہیں ہے جو زنانہ عوارض سے پاک اور صاف ہے مقررہ اور منزہ ہے اسے بھی بطول کہا جاتا ہے. لیکن ان دونوں بطولوں سے بڑھ کر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین جناب حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہے. اس لیے کہ یہ علی جیسا
जनाब मरियम का शोहर नहीं है, जनाब मरियम का शोहर न था, और जन्नत की हूर चूंकि निकाह से पाक है, जन्नत से पहले जाने में वो निकाह से पाक है, उसका भी कोई शोहर नहीं, वो लिबास बशरियत में नहीं। तो कमाल ये है कि फातिमा ज़हरा अली जैसा शोहर भी रखे, इसके बावजूद वो बतूल है, अली जैसा शोहर भी है, इसके बावजूद वो बतूल है। अब आइए इसको एक और माना में ध्यान करता चलो। जनाब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब अपने इबादत किया करती थी तो हजरत ज़करिया तशरीफ ले जाते और देखते कि वहां पे जन्नत के नबाजात और जन्नत का खाना मौजूद है, और पूछते ये कहां से आया है, तो हजरत मरियम कहा करती थी हाज़ा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, ये मेरे खुदा की जानिब से है और वो जिसे चाहता है बिना हिसाब रिज़्क़ अता फरमा देता। रोज़ा शुहदा में है हजरत जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आप अपने कशाना में तशरीफ फरमा थी, तो जनाब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया बेटा क्या हाल है, तो अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से मैं भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया, और मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी मैंने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। हजूर सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते रहमत दुआ के लिए उठा दिए और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अंजिल अला मुहम्मद व अहले बैतिही कमा अंज़लता अला मरियम बिन्त इमरान, ऐ अल्लाह तू रिज़्क़ अता फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जैसा कि तूने मरियम बिन्त इमरान के लिए अता किया। जनाब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मुकम्मल की और फरमाया बेटी फातिमा जाओ हुजरे में देखो क्या पड़ा है, तो हजरत फातिमा गई, देखा कि जन्नत का बुना हुआ गोश्त वहां पे बर्तनों में मौजूद है और जन्नत का दस्तरखान और खाने मौजूद है। तो लेके बारगाह नबूवत में आई, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तुझे मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुझे वो मुकाम अता किया है कि एक तरफ तो एक नबी की वालिदा थी जिनके लिए जन्नत के खाने आया करते थे, जन्नत के फल फरूट और जन्नत के नेमतात आया करते थे। फातिमा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे मरियम से बढ़कर मुकाम अता किया। आज अल्लाह ने तुझे मरियम से बढ़कर मुकाम अता कर दिया है। और इसी चीज को हजरत शेख अब्दुल से देखती है अशीरतुल दमाद में लिखा, वो फरमाते हैं कायनात अर्ज़ और समावात में 4 औरतें सबसे अफजल हैं, जितनी औरतें सबसे अफजल हैं 4 औरतें सबसे अफजल हैं। फरमाया उनमें से चौथा मुकाम मैं इस तरफ से पहले की तरफ आऊंगा। हजरत शेख अब्दुल मुक़द्दस फुदैली भी फरमाते हैं चौथा मुकाम हजरत मरियम का है, और तीसरे नंबर पर हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, दूसरे नंबर पर जनाब खुदैजतुल कुबरा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतून अव्वल ज़ौजा अव्वल, और उनसे पहला मुकाम जो कायनात अर्ज़ और समावात में सबसे मुक़द्दस और सबसे आला खतून है वो फातिमा ज़हरा। और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन जनाब सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब रसूल का जब रफीक था बज़्म मुस्तफ़ा सदीक़, मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शहज़ादी के जहेज़ की बात कर रहे हैं और फरमा रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी को जहेज़ किया तो उस जहेज़ में सबसे पहले जो मुस्तफ़ा ने फरमाया अपनी शहज़ादी को उन्होंने वो जूता अता किया जिस जूते में 7 किस्म के हीरे जवाहरात लगे और कसीर तादाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज़ अता फरमाया। हज़रत मौला कायनात मौला शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने अपने कानों से सुना और तशरीफ ले आए। जब घर पहुंचे तो आकर जनाब सैयदा कायनात की खिदमत में ये सारा किस्सा गोश गुजार कर दिया। अब हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़हन में ये बात आई कि शायद मौला शेर खुदा अलैहिस्सलाम ये सोच रहे हैं, हकीकत में ऐसा न था, हकीकत में ऐसा न था, मगर उनके दिल में एक चुभन सी पैदा हुई कि शायद आप ये सोच रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बेटी को इतना आला जहेज़ दिया, लेकिन मोहम्मद अरबी ने अपनी बेटी को जहेज़ में क्या अता फरमाया। तो रात का जब समा था
حضرت مولا علی علیہ السلام بعد استراحت ہوئے تو آپ نے عالم رویا میں خواب میں دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت لگا ہے جنت میں، جس تخت پر جناب سیدہ کائنات ملکہ العالم ملکہ فردوس بری شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا جلوہ فشاں ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں. تو آپ کے ارد گرد اس تخت کے پاس مختلف حوریں تشت ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں، اور ان حوروں میں ایک شہزادی جو انسانی لباس میں انسانی شکل میں متشکل ہو کر کھڑی تھی، اور وہ شہزادی تھی، اس کے ہاتھوں میں 2 تشت تھے، اور وہ بار بار نگاہ اٹھا کے جناب سیدہ پاک کو تک رہی تھی. اور سیدہ پاک کو تکنا اس لیے تھا کہ ایک نگاہ سیدہ پاک میری طرف تک لے. وہ جو شہزادی کھڑی تھی نا حوروں میں، وہ انسانی شہزادی جو کھڑی تھی، اس کا مقصد تھا کہ ایک نگاہ سیدہ پاک میری طرف تک لے. حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا یہ کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، میں نے پوچھا یہ ساری تو حوریں ہیں، اور یہ درمیان میں جو شہزادی کھڑی ہے اور بار بار نگاہ اٹھا کے فاطمہ تمہیں تک رہی ہے، یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے بڑے دھیرے سے کہا جناب یہی تو سلیمان کی بیٹی یہ سلیمان علیہ السلام کی شہزادی ہے، اور میں جب سے جنت میں آئی ہوں سلیمان علیہ السلام نے خود آ کر مجھے کہا کہ میں نبی ہو کر آپ کے بابا جان کا خادم ہوں، اور یہ میری شہزادی ہو کر آپ کی فاطمہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں، اور میری شہزادی آپ کی شہزادی کی خادمہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ سارا منظر دیکھا. لوگوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام کو سمجھو، وہ مقام فاطمہ کس مقام پر تھی، اور حضور علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کائنات میں. یہ لوگ رافضیت کے فتوے لگاتے ہیں، مجھے فتووں کی پرواہ نہیں، میں ایسے فتووں کو کوڑے کر کے دور دیر پہ ڈال دیتا ہوں. سنو امام مالک کا قول. امام مالک فرماتے ہیں کائنات میں مصطفیٰ کے بعد اگر سب سے اعلیٰ کسی کا مقام ہے تو فاطمہ. اور پھر یہ کون فاطمہ؟ جب حضور کی بات کا بیان کیا آخری بات میں گفتگو کے اختتام کی جانب لے آیا ہوں. دام نے وقت میں اتنی مستقری میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. جب سیدہ پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے، نہ صرف استقبال فرماتے بلکہ پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور پیشانی چوم کر مصطفیٰ بھی سیدہ پاک کے دائیں دست مبارک پہ بوسہ دیتے، اور پھر فرماتے اجلس یا فاطمہ، فاطمہ مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھ جا. مصطفیٰ اپنی جگہ کا فرماتے، اور نہ صرف یہ بلکہ جامع ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور فرماتے تھے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے والدین قربان. اے لوسر کے غیور مسلمانوں، مقام مصطفیٰ یہ ہے، مقام رفعت مصطفیٰ یہ ہے کہ کائنات کا ہر شخص مصطفیٰ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا تھا فدا بھابی مومی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، مگر مصطفیٰ جناب فاطمہ الزہرا کو یہ مقام خاص عطا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے والدین. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، مجھے تین کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، بہذا البلد الامین پیچھے زیتون کی قسم بیان کی، اور فرمایا شہر امن کی قسم. یہ 4 قسمیں بیان کر کے، کتنی قسمیں بیان کی؟ 4 قسمیں بیان کر کے اب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان ہم نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا کیا. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت انسان میں اس کی ایک چھوٹا سا مقابلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. انسان جس کو اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل و خوبصورت پیدا کیا، فرمایا انسان کو ہم نے خوبصورت پیدا کیا.
تمام انسان میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں تو توجہ رکھیں، تمام انسان اور ان انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام ایک مسلمان کا ہے۔ انسان یہودی، ہندو، عیسائی سب آ جائیں گے تو تمام انسانوں میں اعلیٰ مقام مسلمان کا ہے، اور مسلمانوں میں پھر مسلمان سے افضل مومن ہے، مومن سے افضل مومن کامل ہے، مومن کامل سے افضل اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی سے افضل پھر غوث ہے، اولیاء سے افضل پھر ابدال ہے، ابدال سے افضل پھر اقطاب ہے، اقطاب سے افضل پھر فقہا ہے، فقہا سے افضل پھر محدثین ہے، محدثین سے افضل پھر مفسرین ہے، مفسرین سے پھر افضل آئمہ فقہا ہے، آئمہ اربعہ ہے، آئمہ اربعہ سے افضل پھر تبع تابعین ہے، تبع تابعین سے افضل پھر تابعین ہے، تابعین سے پھر افضل اصحاب ہے، اصحاب سے افضل اصحاب سے افضل خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور ابوبکر صدیق سے افضل فاطمہ الزہرا، ابوبکر صدیق سے افضل بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ فاطمہ جن کو مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بطاعت منی، فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو باقی پیش کے ساتھ پڑھ لیں تو جگر کا ٹکڑا، باقی زبر کے ساتھ پڑھ لیں فتح کے ساتھ تو پھر جسم کا ٹکڑا بنے گا۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ زخرف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولاد ہمیشہ باپ کی جز ہوا کرتی ہے، اولاد ہمیشہ باپ کا جز ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ فاطمہ مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور حضرت فاطمہ معصوم ہے۔ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ محفوظ عن الخطا ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے ہمارا کہ محفوظ عن الخطا ہے، مگر معصوم کا لفظ اس لیے دے رہا ہو کہ تمام انبیاء و رسول معصوم ہیں، نورانی مخلوق فرشتے بھی معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خصوص جناب فاطمہ الزہرا کا یہ مقام ہے کہ آپ محفوظ عن الخطا تو ہیں لیکن معصومیت محمدی کی طرف فاطمہ الزہرا میں نظر آتا۔ آپ نے جملہ نہیں سمجھا، محفوظ عن الخطا تو ہیں ہی مگر معصومیت محمدی کی جلد فاطمہ الزہرا میں نظر آتی ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بطاعت منی، اور جب حضور فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے والدین قربان ہو جائیں، میں اس بڑی مجلس میں اعلان کرتا ہوں فاطمہ ہم سب کے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، فاطمہ ہماری عزتیں آپ پر قربان ہو جائیں، اور کائنات ارض و سماوات میں مصطفیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تو فاطمہ الزہرا۔ دعا ہے رب کائنات امت مسلمہ کو باقی پیار محبت اتفاق اتحاد کی پوری نصیب فرمائے۔ اس وقت پورے معاشرے کا امن تباہ ہو چکا ہے ایک وقت کی وجہ سے، تو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہماری بہو بیٹیاں جن کے ہاتھوں میں رومانٹک ناول اور ڈائجسٹ رسالے، کوشش کریں کہ ہاتھوں سے یہ رسالے چھین لیں اور ڈائجسٹ رسالے اور رومانٹک ناول چھین کر جناب سیدہ پاک کی سیرت کی کتابیں بیٹیوں کے ہاتھوں میں تھما، اور ہمارے بیٹے نوجوان دوست جو ہمیشہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ موبائل فون چھین کر جناب حضرت امام علیہ مقام کی سیرت کی کتابیں تھما دیں۔ اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتے دے رہا سے، سرانم ہو تو یہ مٹی پر ہی۔ اور جب اس نوجوان اس امت کے نوجوان سیدنا امام علیہ مقام کی سیرت پہ عمل پیرا ہو جائیں گی اور بیٹیاں سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہو جائیں گی، پھر وہ دن دور نہیں کہ کامیابی تمہارے جائیں گی۔